FIA نے سٹا مافیا کا رمضان کے مہینے میں مصنوعی قلت کے ذریعے چینی کی قیمت 90 روپے سے 110 روپے کرنے کا پلان بے نقاب کر دیا۔ FIA نے چینی سٹا مافیا کا پلان خاک میں ملا دیا جب 21 اور 22 مارچ کی درمیانی شب ایک کامیاب آپریشن کرتے ہوئے پنجاب کے سرکردہ سٹا باز افراد سے ہزاروں اہم دستاویزات، الیکٹرانک شواہد جن میں موبائل، لیپ ٹاپس شامل ہیں، ضبط کیے، جس سے ہوش ربا حقائق سے پردہ اٹھایا گیا۔ FIA کے مطابق قبضے میں لیے گئے موبائل فون کی جانچ پڑتال کے دوران انکشاف ہوا کہ 40 سے زائد سٹا مافیا کے سرغنہ 16 واٹس ایپ گروپ کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کے سٹا میں ملوث ہیں۔ ان 40 سٹا بازوں کے ذاتی اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے 464 ذاتی بینک اکاؤنٹس میں 106 ارب روپے سے زائد کی ترسیلات ہوئیں، تاہم ان میں موجود 32 کروڑ روپے کی رقم کو منجمد کر دیا گیا۔ سٹا بازوں کے ان واٹس ایپ گروپ اور کچھ کھاتہ جات سے 392 خفیہ بے نامی اور تھرڈ پارٹی بینک اکاؤنٹس کا بھی پتہ چلایا ہے، جس میں سٹا کی ناجائز کمائی چھپائی جاتی تھی۔ ان اکاؤنٹس میں 622 ارب روپے کی ترسیلات پائی گئیں۔ ان میں موجود سٹا سے کمائی گئی موجودہ رقم تقریباً 7 ارب روپے کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا سٹا باز چینی کی قیمت میں مصنوعی اضافہ کر کے روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 10 لاکھ روپے کا، جبکہ بڑے سٹا باز روزانہ 30 سے 40 لاکھ روپے کی ناجائز کمائی کرتا ہے۔ مرکزی سٹا باز ملک ماجد کے قبضے سے پاکستان بھر کے سٹا بازوں، ان کے مقامی ایجنٹوں اور ان کے ساتھ منسلک کالے دھن کی سرمایہ کاری کرنے والوں کی ایک جامع ڈائریکٹری بھی برآمد کی ہے، جس میں ملک کے مختلف حصوں میں کم از کم 1000 کے قریب ایجنٹ اور کالے دھن کے سرمایہ کار شامل ہیں۔ FIA ضبط کیے گئے موبائل فونز کی فرانزک کے ذریعے ایسے افراد کی مکمل فہرست مرتب کر رہی ہے۔ سٹا باز واٹس ایپ گروپس اور ہزاروں کی تعداد میں قبضہ میں لیے گئے کچھ کھاتوں سے ٹھوس شواہد سامنے آئے ہیں، جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پنجاب کی تقریباً تمام 40 شوگر ملز کی انتظامیہ اس مکروہ دھندا میں سٹا مافیا کی براہ راست پشت پناہی کر رہی تھی اور ان شوگر ملز کے مالکان کے خفیہ بینک اکاؤنٹس میں سٹا کی کمائی کا ایک بڑا حصہ جمع کروایا جا رہا تھا۔ ان شوگر ملز میں کیسان گروپس، مدینہ شوگر ملز، 2 اسٹار شوگر ملز، حسین شوگر ملز، انڈس شوگر ملز، JK شوگر ملز، اتحاد شوگر ملز، ہنزا شوگر ملز، حمزہ شوگر ملز، آدم شوگر ملز، شیخو شوگر ملز، اشرف شوگر ملز وغیرہ شامل ہیں۔ سٹا کے ذریعے صرف 1 روپے فی کلو قیمت بڑھانے سے یہ شوگر مافیا 5.5 ارب روپے کی ناجائز کمائی کرتا ہے۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ سٹا مافیا حوالہ ہنڈی کے کاروبار کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور کالے دھن کو دبئی، ملیشیا، برطانیہ اور یورپی ممالک کو حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیج کر بے نامی جائیدادیں خریدتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جہانگیر خان ترین کے خلاف بھی FIA نے منی لانڈرنگ اور غیر قانونی ٹرانزیکشنز پر FIR درج کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جہانگیر ترین کے قابل اعتماد آدمی عامر وارث نے کمپنی اکاؤنٹ سے غیر قانونی طریقے سے کمپنی اکاؤنٹ کے 2 ارب سے زائد رقم نکلوائی۔ عامر وارث نے رقم غیر قانونی طور پر جہانگیر ترین اور فیملی ممبرز کے ذاتی اکاؤنٹس میں جمع کروائی اور دوران انکوائری جعلی اکاؤنٹ پکڑا گیا، جس میں تقریباً 6 ارب روپے کی غیر قانونی ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ FIR کے مطابق جعلی اکاؤنٹ سے جہانگیر ترین کے مختلف کمپنیز کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز کی گئی۔ FIR میں درج ہے کہ انکوائری میں پتہ چلا کمپنی چیف رانا نسیم نے مرکزی معاون کا کردار ادا کیا اور رانا نسیم نے JDW کے اکاؤنٹ سے 60 کروڑ سے زائد کی ٹرانزیکشنز کی۔ رانا نسیم کا دعویٰ ہے کہ ٹرانزیکشنز تنخواہوں اور بونس کی مد میں کی، مگر دوسری جانب پچھلے 5 سال سے کمپنی مسلسل خسارے میں تھی۔